اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ گرین زمین کے پلیٹ فارمز پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ون آف دی ورسٹ نیگیٹیولی افیکٹڈ کنٹریز میں سے آتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کس طریقے سے اس کو سمجھا جا رہا ہے، پاکستان کا سسٹم آف گورننس جو ہے وہ اس کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے، کون سی وزارتیں ہیں، کون سی شعبے ہیں، اور کیا مختلف شعبوں کے درمیان تال میل کیسا ہے، مختلف پالیسی فریم ورکس کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آج کی پوڈ کاسٹ میں ایک اور دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ہم کریں گے، وہ ہے کہ پاکستان میں جو مختلف ملٹی لیٹرل بینکس ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی کیا پالیسیز ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اسسٹ کرتے ہیں فائنینشلی اور ٹیکنیکلی، تو وہ کیا کلائمیٹ چینج کے ایجنڈا کے ساتھ وہ تمام کمپوننٹس ان کے موجود ہیں جو ایک اچھا تال میل بنائیں اور ایک اچھی پالیسی فریم ورک اور اس کی امپلیمنٹیشن موڈیلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ تو اس چیز کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کیا پاکستان میں جو سول سوسائٹی ہے اس کا کیا رول بنتا ہے کلائمیٹ چینج کو مینیج کرنے میں، اس کی میٹیگیشن میں، اس کی اڈیپٹیشن کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کیا ہیں۔ تو خواتین حضرات، آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں توانگر کاظمی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ توانگر کاظمی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ریسرچر ہیں، ان کا لو کاربن ڈیولپمنٹ کے اوپر، لو کاربن انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام ہے، انرجی ٹرانزیشن کے اوپر کام ہے، اور ریسنٹلی ابھی توانگر کاظمی صاحب نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ اسٹڈی بھی کی ہے، جس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کیا جو ملٹی لیٹرل فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پاکستان میں کیا رول پلے کر رہے ہیں، اور پاکستان کی گورننس سے بھی توانگر کاظمی صاحب واقف ہیں، اور آج ہمیں اس کے اوپر ایجوکیٹ بھی کریں گے۔ توانگر کاظمی صاحب یونیورسٹی آف مانچسٹر UK سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے ٹریڈ انڈسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور ایک اچھا قدم اس کے بعد انہوں نے یہ اٹھایا کہ پاکستان میں انہوں نے ایک کنسلٹنسی فرم کی بنیاد رکھی، اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں ٹارک کمیونٹیز کے نام سے۔ تو یہ ایک بہت اچھا حوالہ ہے اور ایک ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، تو ہم نے آپ کے ساتھ آج گفتگو کا ارادہ کیا۔ تو انگر صاحب، اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کائنڈلی بہت شکریہ ایک تو آپ نے ہمیں جوائن کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کیا ہیں، ہمارا سسٹم آف گورننس کیا ہے، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ لیٹس بگن بائی سینگ کہ پاکستان کے جو کلائمیٹ گورننس فریم ورک ہے اس کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں، کیا کیا اس کے ایلیمنٹس ہیں، اور پاکستان کے کلائمیٹ گورننس فریم ورک اور گورننس فریم ورک کے درمیان ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ دیر از اے ڈسٹینس، ایک گلف ہے۔ تو اسینشلی ہم اس کے اوپر پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی کلائمیٹ چینج جو ہے اس کے ملٹیپل فیسٹس ہیں۔ اس کے اندر ہم براڈلی اسپیکنگ، جب ہم جو کلائمیٹ چینج پروفیشنلز ہیں وہ اڈیپٹیشن، کلائمیٹ اڈیپٹیشن اور کلائمیٹ میٹیگیشن کی بات کرتے ہیں۔ دو مین اس کے پہلو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے۔ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ پاکستان جو ہے ون آف دا موسٹ بیڈلی افیکٹڈ کنٹریز ہے فرام کلائمیٹ چینج، تو اس کے اندر ہم اڈیپٹیشن کی طرف آتے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے ذمے میں چیز آ جاتی ہے۔ جو چیز اڈیپٹیشن کا مراد یہ ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بالکل بالکل۔ اب اڈیپٹیشن میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اس کے اندر کمپوننٹس ہیں۔ اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، کہ جو بھی آنے والی آفت ہے یا تباہی ہے اس کے اثرات سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اس کے رسک کو کم کریں۔ مثلاً سیلاب ہے تو آپ اپنی امبینکمنٹس کو پکا کریں، آپ جو ریور کے قریب آبادیاں ہیں ان کو ایویکویٹ کریں، آپ ایویکویشن سینٹرز بنائیں۔ اس کے اندر پھر ہیلتھ کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن ہے اس کے اندر پھر ایگریکلچر کے بارے میں بات ہے، اس میں واٹر سٹریس کے بارے میں بات ہے، اس کے اندر ہیٹ ویو کے بارے میں بات ہے، پھر اس کے اندر اربن سینٹرز کس طرح سے اڈیپٹ کر سکتے ہیں، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی بات ہے، اسمارٹ اربن پلاننگ کی بات ہے۔ تو ایک بہت وسیع ایک سبجیکٹ ہے یہ اڈیپٹیشن اٹ سیلف۔
یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے آنے والے تمام ممکنہ اثرات جو انسانی زندگی پر، انسان کے ماحول پہ، انسان کے انفراسٹرکچر پہ، اس کے اپنے صحت کے، اس کے بتایا. اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ہم خالی جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیزاسٹرس کی طرف بات کرتے ہیں. اس کے ریزن پرائمریلی یہ ہے کہ ہم جو ہائیڈرولوجیکل ڈیزاسٹرز ہیں اس کا ایک تو امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. کلائمیٹ چینج سے اس کا یہ تعلق ہے کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے تو جو سائنٹسٹ ہیں اس فیلڈ میں جو کام کرتے ہیں دے آر سیئنگ کہ جو رین فال کے پیٹرنز ہیں وہ زیادہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے اندر جو انسیڈنس آف رین فال ہے، ڈراؤٹ بھی اور رین فال بھی دونوں ایکسٹریم پر جا رہے ہیں. سو دیٹ مینس دیر آر مور فلڈز اینڈ دیر آر مور ڈراؤٹس، دونوں ہی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز ہیں. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر 3-4 سال بعد، اینڈ اب تو اور بھی زیادہ فریکوینسی بڑھ گئی ہے، دیر از اے میگا فلڈ دیٹ کمز، اور اس سے پھر بہت بڑے پیمانے پر ہمیں ایک ڈیزاسٹر کی سچویشن فیس کرنا پڑتی ہے. سو ڈیزاسٹر پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ اس کے لیے تیار نہ ہو، ادروائز اٹ کین بی مینیجڈ. دنیا بھر میں بھی اس طرح کے ایکسٹریم ویدر ایونٹس آتے ہیں بٹ دا کنٹریز آر ویل پوائزڈ اینڈ دے آر ان اے گڈ پوزیشن ٹو مینیج اٹ. جس میں میں بنگلہ دیش کو دیکھا، آپ نے بڑا اپنے آپ کو بہتر کر لیا. اب بنگلہ دیش نے کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز اپنے بنائے ہیں، انہوں نے اپنا کلائمیٹ چینج فنڈ ایک بنایا جو پاکستان میں بھی ہے لیکن دیر آر مینی ایشوز ود اٹ، بٹ دے ہیو ایکچولی ڈن اینڈ ٹیکن اسٹیپس ایٹ دا انسٹیٹیوشنل لیول، جس کے اندر انہوں نے اپنی ریزیلینس کو جو ہے مین اسٹریم کیا اپنے تمام سیکٹرز میں. تو یہ تو بہرحال اڈیپٹیشن کی ایک ڈسکشن ہے، طویل ڈسکشن ہے. ہمارا آج کا زیادہ ٹاپک میٹیگیشن کی طرف رہے گا. میٹیگیشن اسینشلی یہ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو وہ اسٹیپس لیں جو کلائمیٹ چینج کو ہونے سے روکے اسینشلی. سو اس کے اندر یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جو ہیں ہم ان کو کم کریں. سو ان کی جو ایمیشنز ہیں ان کو روکنے کا جو عمل ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج میٹیگیشن. سو دیٹس بیسک اوور ویو. اب اس میں جو آپ کا بنیادی سوال تھا پاکستان کے کلائمیٹ گورننس فریم ورک کے حوالے میں سے، تو پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پرائمریلی فیڈرل لیول کے اوپر منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن ہے. اس کے علاوہ جو پروونشل لیول کے اوپر بھی ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے وہ بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے. اور پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے اس کے ساتھ 2 اور افیلیٹڈ چیزیں ہیں. ایک پاکستان کلائمیٹ چینج کاؤنسل ہے اور ایک آپ کا کلائمیٹ چینج فنڈ ہے جو اس کے اندر ایکٹ کے انڈر ہے. سو یہ جب آپریشنلائز ہوگی تو کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے اس کا پھر رول بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل لیول کے اوپر بھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹس ہیں. کچھ ایریاز میں آپ کو جس طرح سندھ میں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور کوسٹل ریلیٹڈ اسپیکٹس ہیں. کے پی میں آپ کو فارسٹری ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ملیں گی. اسی طرح پنجاب ہے اینڈ بلوچستان ہے، اینڈ آپ کے جو باقی 2 ریجنز ہیں جی بی اے جے کے، وہاں پر بھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو یہ ایک براڈ اسٹرکچر ہے. اب اس کے اندر نیشنل لیول کے اوپر ہمارے پاس مختلف پالیسیز ہیں، پالیسی ڈاکیومنٹس ہیں، اسٹریٹجک ڈاکیومنٹس ہیں جن کے اوپر ہم چل کر بیسکلی اپنی پالیسیز بناتے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے کلائمیٹ چینج پالیسی آ جاتی ہے، نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2021. دین وی ہیو سم تھنگ کالڈ NDCs جن کو ہم کہتے ہیں، نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز. یہ کچھ ان میں سے چیزیں جو ہیں وہ انورڈ فیسنگ ہے، کچھ آؤٹ ورڈ فیسنگ ہے. کلائمیٹ چینج پالیسی جو ہے وہ ہماری انورڈ فیسنگ ہے، وہ ہمارے اپنے ملک کی پالیسی ہے کہ کس طرح سے ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کریں گے، بہت اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن جو ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا. کچھ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں UNFCCC کے ساتھ، جو یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہے. تو اس کے اندر ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹو کامبیٹ کلائمیٹ چینج، اڈیپٹیشن میٹیگیشن دونوں ہی پہلو میں. اس کے اندر پھر NDCs جو ہے وہ آ جاتے ہیں. دین وی ہیو آور اون سم ڈومیسٹک پالیسیز جو سیکٹورل لیول کے اوپر ہیں، اس کا بھی تعلق ہے اس سے
جس کے اندر ہماری کلین ایئر پالیسی ہے, مثلا نیو انرجی ویکلس پالیسی ہے. وی ہیو آئی جی سیپ جس کو کہتے ہیں انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان. اب اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انرجی مکس کیا ہوگا, رینیوبل, نان رینیوبل, ایٹسیٹرا. پھر وی ہیو اے لاٹ آف اسٹریٹجک ڈاکیومنٹس ایز ویل, مثلا نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی ہے, اینڈ دیر آر مینی ادر ڈاکیومنٹس دیٹ کم along the way. پروونشل پالیسیز ہیں ہمارے پاس. سو پروونس کے لیول کے اوپر ہم وی ہیو فار آل دا پروونسز پروونشل کلائمیٹ چینج پالیسیز, جس کے اندر وہ اپنے لوکل سرکمسٹانسز کے بیسس کے اوپر اپنے ٹارگیٹس جو ہیں, اہداف جو ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں اینڈ اسٹریٹجی کو لے آؤٹ کرتے ہیں. سو ون آف دا ایشوز از ریئلی, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے اتنا کراس سیکٹورل کراس کٹنگ ایشو ہے, اس کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم خالی میٹیگیشن کی بھی بات کریں تو اس میں انرجیز ہیں, انڈسٹریز ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, مینی ادر ایریاز جہاں پر یہ سبجیکٹ ٹچ کرتا ہے. سو یو ہیو اے لاٹ آف ایریاز ٹو کور, اینڈ ان سب کی الائنمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. بلکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پورا ملک جو ہے دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر. دس از ہول آف دی گورنمنٹ اینڈ ہول آف سوسائٹی پرہیپس وچ ہیز ٹو کم فارورڈ فار دس کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, کلائمیٹ ریزیلینٹ تھنگ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک ریسرچ بھی کی, آپ نے یہ اس کو اسیس کیا, دیکھا کہ پاکستان میں جو مختلف ملٹی لیٹرل فنڈز ہیں, بینکس ہیں, وہ جب پاکستان کو ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں یا فائنینشیل جو دیتے ہیں, اس کے اندر کتنا زیادہ موجود ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن میٹیگیشن سے متعلق جو پالیسی فریم ورکس ہیں. تو آپ نے کیا, آپ کی مین فائنڈنگز کیا ہیں اس ریسرچ کی جو آپ نے اس پہ؟ بیسکلی جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں, جس میں اس اسٹڈی میں ہم نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھا تھا. اس میں جو ورلڈ بینک ہے ان کی CPF کہلاتی ہے, کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک, اور جو ADB ہے ان کا CPS کہلاتا ہے, کنٹری پارٹنرشپ اسٹریٹجی. اس کو اگر عام الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ان بینکس کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور مین اسٹریٹجک ڈاکیومنٹ ہے, جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کن کن ایریاز پر کام کریں گے اور ان کے کیا آبجیکٹیوز ہوں گے. سو بات یہی تھی کہ جو MDBs ہیں وہ ایک لیول کے اوپر تو تھوڑا سا جنیرک رکھتے ہیں اپنے کام کو, براڈلی اسپیکنگ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے, لیکن کچھ ایریاز میں وہ اسپیسیفکلی بھی اپنی ٹارگیٹ سیٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے انہی آبجیکٹیوز کے تحت فنڈنگ کرنی ہوتی ہے, اور پھر انہی فنڈس کے اوپر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ان پرٹیکولر ایریاز میں کام کرتے ہیں. سو جب ہم MDBs کی بات کرتے ہیں تو وی فائنڈ کہ دے ہیو ڈفرینٹ پالیسیز آن میٹیگیشن, کلائمیٹ چینج میٹیگیشن. تو اس کے اندر وی آر لوکنگ ایٹ ان کی جو ہم نے پالیسیز دیکھی, اس میں ہم نے انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن کے ایلیمنٹ کو دیکھا. اس میں ہم نے ان کے لو کاربن ڈیولپمنٹ کے اسٹریٹجیز اور پاتھ ویز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. کچھ چیزیں ہیں جو انرجی سیکٹر ریلیٹڈ ہیں, جس طرح CTBCM ریفارمز ہیں, اس کی بات کی. جو مین اس کا ایک آبجیکٹیو تھا وہ جسٹ ٹرانزیشن کے اوپر تھا, کہ یہ جسٹ ٹرانزیشن جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. سو پہلے تو ٹرانزیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی ٹرانزیشن. سو ٹرانزیشن اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ وی آر موونگ فرام فاسل فیول بیسڈ انرجی ٹو کلین انرجی. سو دیٹ از اے ٹرانزیشن وی آر میکنگ, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, ٹرانزٹ ہونا. اب اس ٹرانزیشن کے دوران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ there may be many impacts of this transition. For example, اگر فاسل فیول بیسڈ امپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے, مثلاً کول پلانٹس ہے, اس میں امپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے, پیپل آر امپلائڈ دیئر, یا اور کوئی دیگر اسی طرح کے ایگزامپلس ہیں. وین دے ول شفٹ ٹو رینیوبل انرجی, تو دیر ول بی سم کانسیکوینسز آف دیٹ, جس کے اندر ان امپلائمنٹ شامل ہے, جس کے اندر اسکلس کے حوالے سے ری اسکلنگ کی بات ہے کہ اگر ان کے ایک پرٹیکولر ایریا میں اسکلس ہیں, ناؤ دے نیڈ ٹو بی ری اسکلڈ اینڈ ری ٹرینڈ.
سو آل آف دیز تھنگس. سو اب ہم نے جب ہم ٹرانزیشن کی بات کریں فار ڈیولپنگ کنٹری لائک پاکستان, میں تھوڑا سمجھنے کے لیے کہ جیسے اب ہم نے سوچا کہ ہم نے فاسل فیول یوز نہیں کرنا, یعنی کہ وہ وہیکلس, ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہم نے وہ کاریں نہیں یا وہ وہیکلس نہیں استعمال کرنی جو فاسل فیول یوز کرتے ہیں, جو پیٹرول ڈیزل یا اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں. ان کی جگہ ہم الیکٹرک وہیکلس جو ہیں وہ لے آئے. تو اب الیکٹرک وہیکلس کو ٹھیک کرنے والے, بنانے والے میکینکس ہمیں چاہیے ہوں گے. تو یہ مطلب ہے کہ جو پہلے جو پیٹرول انجن کو یا ڈیزل انجن کو ٹھیک کرتے تھے ان کو ری اسکل کر دیں. جی اٹس اے گڈ ایگزامپل. اب اس کے اندر یہ ہے فار ایگزامپل کہ آپ اگر ہم مینٹیننس کی بات کریں تو سمپلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انرجی جو آپ کے الیکٹریسٹی پر چل رہی ہیں ان کی جو انرجی, ان کی جو مینٹیننس ہے وہ اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی, ہر 5,000 کے بعد نہیں ہوگی, کلومیٹرز کے بعد ہو سکتا ہے وہ ہر 20,000 کے بعد ہو. تو اس کے درمیان بھی تو ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب وہ امپلائمنٹ جو ہے اس طرح سے. So this is not only transition of energy, this is transition of society in a way, جو مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہوا. بالکل different kind of world, so we have to prepare for another type of world. اب یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اب ایک ایگزامپل ہے کووڈ-19 جب آیا تو ڈیولپڈ کنٹریز نے کہا کہ وی آر گوئنگ فار لاک ڈاؤن. وہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی, صحیح تھی یا غلط تھی, بٹ دے وینٹ فار لاک ڈاؤن ٹو کنٹرول دی پینڈیمک. بٹ ڈیولپڈ کنٹریز نے, ڈیولپنگ کنٹریز نے کہا ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے لیے کوئی جسٹ میکنزم ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز ہمارے جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے اس فل لاک ڈاؤن کے, وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو ہم نے اس کو ایک جسٹ طریقے سے کیا, ہم نے اس کو ایک بہتر طریقے سے, ایک اسمارٹ طریقے سے کیا فار ایگزامپل. تو اسی طرح جب ہم ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں, وی آلسو نیڈ ٹو بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ, وی نیڈ ٹو بی سوشلی ایکویٹیبل اباؤٹ اٹ. تو یہ ایک فینومینا ہے. تو منگر صاحب, میں آپ کو, آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں, مطلب تو سارا دن ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ یو بیک ٹو اوور مین یور ریسرچ ورک, کہ آپ نے, مجھے جو لگا کہ بڑا پروفاؤنڈ ٹرانزیشن, جو ٹرانزیشن ہے اٹس ویری پروفاؤنڈ, اینڈ اس میں ایک سوشل جسٹس کا ایلیمنٹ جس کا آپ کو تذکرہ کیا وہ موجود ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو کلائمیٹ گورننس فریم ورک ہے, یہ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ, اور جس طریقے سے یہ جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں, جو ان کے درمیان کیا انسٹیٹیوشنل لیول پہ, پالیسی لیول پہ ہم آہنگی موجود ہے, یا اس پہ کچھ ہے ابھی؟ آپ کی کیا فائنڈنگ؟ جی, سو فائنڈنگس میں وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم ایریاز. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو ابھی بتا دوں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس ڈیٹیل اسٹڈی کے اوپر جائیں. سو اس کے اندر ایک ایسپیکٹ تو ہے ریفارم. یہ آپ کی اسٹڈی جو ہے یہ آن لائن اویلیبل ہے؟ جی اٹ از. تو ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے ہم کامنٹ سیکشن میں اس کو لنک دے دیں گے, جنہوں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے وہ اس کو بھی دیکھیں بھی اور اس کے اوپر کامنٹس بھی دیں. اینڈ یو ول, میرا خیال ہے کہ یو ول لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیم. ڈیفینیٹلی وی ول لیو اے لنک بلو. اس میں مین فائنڈنگز یہ ہے کہ میں اب اس کو دونوں کو ملا کر, ورلڈ بینک اور ADB کو ملا کر فائنڈنگز بتاؤں گا. آئی وانٹ سنگل آؤٹ اینی ون. سو اس میں ایک ایشو ہے ریفارم سیکوینسنگ کا. سو اس کے اندر فار ایگزامپل جب ہم CTBCM کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا, پھر جسٹ ٹرانزیشن کی ہم نے بات کی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان MDB کے فریم ورکس میں اس کی آپریشنلائزیشن کے بارے میں بات نہیں کی گئی. وہی جو ہم نے کہا, ری اسکلنگ, ری ٹریننگ, ری ڈپلائمنٹ, these are the things that are not mentioned. just transition کا لفظ اور اس کے ڈائریکشن ضرور ہے, بٹ اٹ از ناٹ, اس کی آپریشنلائزیشن مسنگ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کاربن مارکیٹس, یہ بھی ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. کاربن مارکیٹس کا بھی ذکر ہے جو آرٹیکل 6 کے انڈر, بٹ اس کی جو ریکوائرڈ MRV اسٹرکچر ہے, یعنی کہ مانیٹرنگ, رپورٹنگ, ویلیڈیشن کے لیے جو اسٹرکچر چاہیے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کی بات مسنگ ہے فریم ورکس میں. دین وی ٹاک اباؤٹ کول فیز آؤٹ. یہ ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وین یو آر لوکنگ ٹو ٹرانزیشن, تو اس میں کول فیز آؤٹ جو ہے اس کے اوپر اسٹیٹڈ پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے. اسی طرح انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ فریگمنٹڈ اپروچ ہے. سو بٹس اینڈ پیسز میں کام ہو رہا ہے, بٹ جو لارج اسکیل
مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ دا پالیسیز لیک ڈائریکشن. اسی طرح ٹارگیٹ مس الائنمنٹس ہیں اس لحاظ سے کہ براڈر ٹارگیٹس ہیں پر اس کے مائل سٹونز جو ہیں وہ مسنگ ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اچیو کرنا ہے. پھر اوبیسلی این ڈی سیز اب تو وی ہیو اے نیو این ڈی سی 3 جو 2035 تک ہے. تو اب دا بینکس اینڈ دا انسٹیٹیوشنز نیڈ ٹو ونس اگین ری الائن دیم سیلوز ود دا ٹارگیٹ دیٹ پاکستان ہیز کمیٹڈ ٹو. سو یہ ایک براڈلی اسپیکنگ کچھ ایریاز ہیں جو ابھی میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کے اندر جو ایم ڈی بیز ہیں دے نیڈ ٹو we need to actually work with the MDBs to realign them. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ مس الائنمنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے جو ہم نے ارلیئر بات کی تھی کہ دیر آر مینی انسٹیٹیوشنز ان پاکستان جس کے اندر ٹارگیٹ سیٹنگ کی جاتی ہے, پالیسیز بنائی جاتی ہے, اور یہ کلائمیٹ چینج کے کراس کٹنگ نیچر کی وجہ سے ہے. سو دیئر فور ہمیں اپنے نیشنل لیول کے اوپر بھی اپنے کنٹری لیول کے اوپر بھی we need to make sure that our policies are also aligned with each other. اور پھر وہاں سے then the MDBs can also تو سر پاکستان میں مین فوکل جو ادارہ ہے وہ کون سا ہے؟ میں بھی کچھ ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے. آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی جو منسٹری آف فائنانس ہے اٹ شوڈ بی دی مین اسٹرے آف جو پروجیکٹس جو نئے پروجیکٹ جو ٹرانزیشن وغیرہ کو مینیج کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج کو اس میں منسٹری آف فائنانس کو بڑا میجر رول پلے کرنا ہے اور ان کو الائن کرنا ہے کہ پروجیکٹس کون سے جو ہیں وہ آئیں گے, کون سے پروجیکٹس کی ٹرانزیشن ہونی ہے, پھر اس کے رپورٹنگ میکانزمز اور یہ سارا کچھ اس کے. اینڈ منسٹری آف فائنانس شوڈ ورک ان کولیبوریشن ود منسٹری آف کلائمیٹ چینج, اور کلائمیٹ چینج لا کی بھی وہ بات کرتے ہیں. اچھا, پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 3 ادارے ہیں جو اس پہ شاید کسی نہ کسی سطح پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک منسٹری آف پلاننگ ہے, دین کلائمیٹ چینج ہے, دین منسٹری آف فائنانس ہے. تو پاکستان میں اگر ہم ان 3 اداروں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس کے اوپر, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ مینلی ٹو مائی نالج جو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ اینٹی ایز آف ناؤ وہ ہے پلاننگ کمیشن, اس کو منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز بھی کہتے ہیں. تو دیٹ از آئی تھنک دا مین اسٹے آف ڈیولپمنٹ سیکٹر پلاننگ ان پاکستان. تو وہ ایک سینٹرل ایجنسی ہے اور وہ اپنا ایک رول بھی پلے کرتی ہیں. اس میں کچھ اب ایشوز ہیں, فار ایگزامپل وی فائنڈ کہ دیر آر سم سیکٹر اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, تو وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ ایسوسیٹیڈ جو ان کے انٹیٹیز ہیں ایجنسیز ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہوتی ہیں. اب جیسے جیسے جو کلائمیٹ چینج جس طرح ہم نے پوسٹ 2015 کی ہم نے بات کی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم گئے اینڈ دین پیرس ایگریمنٹ سائن ہوئی, تو اس کے بعد سے وی فائنڈ دیٹ ڈیولپمنٹ ان جنرل اینڈ کلائمیٹ چینج دیز 2 تھنگز آر ناؤ مرجنگ, جس کو ہم کہتے تھے کلائمیٹ کمپیٹیبل ڈیولپمنٹ. سو دس بیکاز آف دس یہ جو ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. فائنینس obviously فار موبلائزنگ فائنینس اینڈ مینیجنگ دا بجٹ, وہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. پلاننگ کمیشن کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پروجیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کلائمیٹ چینج اس لیے کیونکہ وہ تھیمیٹک ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے. سو when these 3 come together obviously there will be a better situation and better scenario for the country. اچھا, ہم نے تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے پاکستان کے اپنے پہلے تو اپنے کلائمیٹ چینج کا سارا آپ نے بتایا کہ یہ اڈیپٹیشن میٹیگیشن کیا چیزیں ہیں, یہ کیا امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر سمجھنے کی جن کو ضرورت ہے. پھر آپ نے پاکستان کا لے آؤٹ کیا کہ جو گورننس کا اسٹرکچر ہے, اور آپ نے ملٹی لیٹرل بینکس کی بھی بات کی. اب ہم تیسری اہم جو ہمارا کمپوننٹ ہے ہماری گفتگو کا, اس کی طرف آتے ہیں, رول آف سول سوسائٹی. بیکاز ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اینڈ کوآرڈینیشن میکانزمس کی ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی ریسرچ کیا بتاتی ہے, یا آپ کا ادروائز کیا پرسپیکٹیو ہے, رول آف سول سوسائٹی ان کلائمیٹ چینج؟ بیسکلی ریسرچ کے اندر جو رول آف سول سوسائٹی ہے وہ ڈرائیو کی گئی ہے اسی کے فائنڈنگس ہے جو بھی ہم نے تھوڑی بہت ڈسکس بھی کی ہیں.
Civil society میں we have many NGOs, we have many development sector think tanks, and we have many research institutes that are working. ایک تو یہ ہے کہ civil society also needs to meet more frequently on the topics that are of importance. سو تھیمیٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا کہیں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیر از اے بٹ آف کمپٹیشن ان دا سول سوسائٹی ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر ان اینی فیلڈ بٹ اسپیشلی ان دس فیلڈ ایز ویل. تو وہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پاتے اس طرح سے. سو وہ سائلوس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ انڈیپینڈنٹلی اس میں ریپلیکیشن اور ڈپلیکیشن بھی بہت ہوتی ہے. یہ ایک میرا پرسنل ویو ہے اس کے اندر. آئی ڈونٹ تھنک اسٹڈی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بٹ دس از ون آف دا پوائنٹس. اچھا, اس میں جو ایم ڈی بیز کے حوالے سے سول سوسائٹی کر سکتی ہے وہ نمبر 1 یہی ہے کہ ٹارگیٹ الائنمنٹ کے اوپر کچھ اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل ایک سول سوسائٹی شیڈو اسٹریٹجی ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں جو اے ڈی بی اور ایم ڈی بیز کے سامنے رکھا جائے. which can also very interesting yeah. It can also be a policy ask document کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ ایم ڈی بیز کو اپنے. کیونکہ ہمارے یہاں جو سول سوسائٹی کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان انفارمڈ ایکٹیویزم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم شیڈو پالیسیز کی بات کریں, اس کو سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر اس میں سول سوسائٹی ایک انفارم ڈبیٹ میں ویل پریپیئرڈ طریقے سے آئے. بالکل بالکل. اور اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی ایک الگ ایک نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ فیڈرل پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے ابھی اس کی بات کی تھی, الائنمنٹ کی بات کی تھی گورننس میں. تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیوالوڈ ہیں ٹو دا پروونسز. سو اس پہ فیڈرل لیول کے اوپر اسٹریٹجی ضرور سیٹ کی جاتی ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. نیشنل ڈاکومنٹ آپ کا ہونا چاہیے, بٹ اس کی لوکلائزیشن, مٹیریلائزیشن اور آپریشنلائزیشن جو ہے وہ پھر پروونشل سطح پر ہوتی ہے. سو پروونسز کے پھر اپنی ریالٹیز ہوتی ہیں اور اپنے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اپنی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اکنامک لحاظ سے, پولیٹیکل لحاظ سے, بوتھ. سو دیئر فار فیڈرل پروونشل کنسلٹیشنس کے کو موبلائز کرنے کے لیے, اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے the civil society can once again come in and you know play their part. دوسری چیز جو مین ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں سول سوسائٹیز جو ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر مثلاً کلائمیٹ نیگوسیشنس میں, کوپ میں جاتے ہیں, تو وہاں پر دے نیڈ ٹو ریئلی پش فار دا جسٹ ٹرانزیشن ایجنڈا گلوبلی. تو اور پاکستان کو ایک کیس کے طور پر پریزنٹ کیا جائے کہ پاکستان از اے گڈ کیس ٹو یو نو employ and adopt this just transition. تو وہاں پر آپ ایم ڈی بیز کو ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر یو کین سورٹ آف not pressurize them, that's a strong word, but you can you know debate with them and you can raise the concerns that we have over here. کہ جو ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں یہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن کے کمپوننٹس کو انکارپوریٹ کریں, جی جی, جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں گیپ ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. ایگزیکٹلی. سو جب انٹرنیشنلی اس کے اوپر مثلاً کلائمیٹ نیگوسیشنز کے اندر جب اس کے اوپر بات ہوگی تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا. دا لاسٹ بٹ از کہ ہم اپنے جو گورنمنٹ کے کولیگز ہیں اور ادارے ہیں ان کو ریلیونٹ جو ہماری ریسرچز ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم ڈیڈیکیٹڈ ٹائم لگاتے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ کولیگز ہیں ان کو ہم ایکوپ کریں ریسرچ بریفس کے ساتھ. اینڈ بیکاز سول سوسائٹی کے پاس یہ لگژری ہوتی ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم لگاتے ہیں ان ایویڈنس جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں, ان کیرنگ آؤٹ ریسرچ اینڈ آل آف دیٹ. جو گورنمنٹ ریالٹیز ہوتی ہے میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اپنے ٹاسکس میں اینڈ اپنے آبجیکٹیوز میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ بیکاز دے ہیو ٹو کیپ دا شپ افلوٹ, تو وہ پھر دے ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ٹائم کہ وہ اتنا ان ڈیپتھ جائیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر. سو وی the civil society and development practitioners should be able to equip the officials, government officials and colleagues working with the MDBs on the relevant issues, چاہے وہ just transition ہو, coal phase out ہو, CTBCM ہو, Article 6 ہو, دیگر چیزیں ہیں.
تو اس کے اوپر وی کین ایکچولی پریپیئر دیم ان اے بیٹر مینر. تھینک یو ویری مچ توانگر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے اس چیز کو انپیک کیا ہے. اب ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم مزید بھی اس کے اوپر کچھ ڈسکشن جاری رکھیں گے اور گرین زمین کے اس پلیٹ فارم سے, اور ہم مختلف اس کے جو آسپیکٹس ہیں اس کو ہم مزید بھی اس پہ بات چیت کریں گے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک اہم موضوع ہے اور اس میں سول سوسائٹی کی بھی شاید کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے, ایک تو کوآرڈینیشن کی بھی ہے اور بہت سے پروفیشنلز کو اس میں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے. ایک ہم نے اور بھی چیز ہم نے سوچی جب ہم پہلے بھی آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ شاید جو پاکستان میں سکسیس سٹوریز ہیں ڈی کاربنائزیشن کے حوالے سے, کچھ پاکستان کے انڈسٹریل سیٹ اپس ہیں جنہوں نے ٹرانزیشن کی ہے, تو آئی تھنک ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے ہم اس چیز کو بھی لے کے آئیں گے. تو معزز خواتین و حضرات, بہت شکریہ, آپ نے اس ساری ڈبیٹ میں ہمارے ساتھ رہے, آخری وقت تک اس کو سارے کو آپ نے سنا. امید ہے کہ ہم نے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی جو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے, اس موضوع کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر مزید آپ کو معلومات درکار ہیں, یا آپ اس سلسلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ اس ڈیبیٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو اپنے کامنٹس میں ضرور بات کیجیے, ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے, توانگر صاحب کے ساتھ رابطہ کیجیے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم ہم اس کے اوپر مزید بھی چیزیں کریں گے. اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہے, اس کو آپ شیئر کیجئے, اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. علم جو ہے وہ پھیلانے سے بڑھتا ہے اور ہم سب کا یہ ایک کردار بنتا ہے کہ ہم اس پالیسی فریم ورک, اس نالج سسٹم کو انکریز کریں اور پاکستان سکسیسفلی کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے نبردآزما ہو سکے. پاکستان ایک بہتر, مضبوط, ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, ریزیلینٹ سوسائٹی کے طور پہ اینڈ ریزیلینٹ اکانومی کے طور پہ سامنے آئے. بہت شکریہ, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.